کسی کو اختیار نہیں کہ کسی کو بھی قتل کرے، نہ کوئی جرگہ قبول ہے نہ کوئی ایسا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا دور قتل کیس میں ملوث ملزمان کو قرار واقعی سزا دینے کا اعلان۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے اور ڈگاری میں افسوسناک واقعے کی مذمت کرتا ہوں۔ قبائلی سردار سمیت 11 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، دیگر ملزمان کی بھی تلاش جاری ہے۔ آئی جی کو ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ جو خاتون قتل ہوئی وہ 5 بچوں کی ماں تھی، مقتولین کا آپس میں ازدواجی رشتہ نہیں تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور کابینہ ارکان کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے 3 صفحات پر تحریری حکم جاری کیا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ وفاقی حکومت نے عدالتی حکم کے باوجود وجوہات جمع نہیں کروائیں۔ وفاقی حکومت کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 ہفتوں میں نوٹس پر جواب طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور اور اسپیکر صوبائی اسمبلی نے گورنر ہاؤس میں حلف برداری کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں وفاقی حکومت، رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ، گورنر، الیکشن کمیشن اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ موقف اختیار کیا کہ اسپیکر صوبائی اسمبلی نے ممبران سے حلف لینے سے انکار نہیں کیا۔ اسمبلی اجلاس شروع ہوا تو کورم کی نشاندہی پر اسپیکر نے اجلاس 24 جولائی تک ملتوی کیا۔ ایسے میں گورنر ہاؤس میں ارکان سے حلف لینا ماورائے آئین ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا کے خلاف بے رحمانہ کریک ڈاؤن اور زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا حکم دے دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ سطحی اجلاس، ایف آئی اے کی جدید خطوط پر تنظیم نو کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ نے جامع پلان طلب کر لیے، ادارے کو مزید فعال بنانے کے لیے قوانین اور رولز میں ضروری ترمیم پر فوری کام کے آغاز کی ہدایت۔ کہا کہ ایف آئی اے کو حکومت کے ساتھ عوام کی توقعات پر پورا اترنا ہوگا۔ غیرت کے نام پر خاتون سمیت 2 افراد کے قتل کیس میں نامزد ملزم کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ کوئٹہ کی انسداد دہشت گردی عدالت میں کیس کی سماعت جج محمد مبین نے کی۔ واقعے پر نامزد ملزمان سردار شیرباز کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے ملزم کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے خاتون اور مرد کے قتل کے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔ عدالت نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی پولیس کو کل طلب کر لیا۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے مقتولین کی قبر کشائی کی اجازت بھی دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سالم الزابی کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور نجی شراکت داری کے منصوبے پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو یو اے ای کے سفیر نے شارع بھٹو کی تعمیرات پر مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی یو اے ای کے سرمایہ کاروں کو سندھ بھر میں نجی شراکت داری کے منصوبوں میں مل کر کام کرنے کی پیشکش۔ سفیر نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کار جلد سندھ کا دورہ کریں گے، سرمایہ کاری کے مختلف منصوبوں پر جائزہ لیں گے اور مل کر کام شروع کریں گے۔ سندھ حکومت نے IIIEP فیئر 2025 کے لیے تمام ممکنہ سہولیات کی فراہمی کا اعلان کر دیا ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ قومی معیشت کی ترقی کے لیے مثبت اقدامات کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ IIIEP فیئر 2025 پاکستانی مصنوعات کو عالمی منڈیوں میں متعارف کرانے کا ایک بہترین پلیٹ فارم ثابت ہوگا۔ صوبہ سندھ میں توانائی کے شعبے میں انقلابی اقدامات کیے گئے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتی ڈھانچہ تبدیل ہو چکا ہے اور عدالت جاتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ انصاف نہیں ملے گا۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جیل میں خان صاحب نے اسمبلی ممبران کے لیے تعریف کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا احتجاج جو آئینی حق ہے وہ بخوبی سر انجام دیا۔ 26 ممبران کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوانے کا عمل غیر آئینی تھا۔ ممبران اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔
فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج پر درج مقدمے میں سابق سینیٹر مشتاق احمد کو بری کر دیا گیا۔ ATC کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے کیس پر سماعت کی۔ عدالت نے سابق سینیٹر مشتاق احمد اور دیگر ملزمان کی بریت کی درخواست منظور کر لی۔ پاکستانی پاسپورٹ میں بڑی تبدیلی کا فیصلہ، نئے جاری ہونے والے پاسپورٹ پر والد کے ساتھ والدہ کا نام بھی لازمی قرار دے دیا گیا۔ ترجمان پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے مطابق فیصلہ عالمی معیار سے ہم آہنگ ہونے اور سماجی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ اقدام کا مقصد عالمی تقاضے پورا کرنا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ موجودہ پاسپورٹ اپنی میعاد تک کارآمد رہیں گے۔ نئی تبدیلی کا اطلاق آئندہ ہونے والے پاسپورٹس پر ہوگا۔ ورلڈ چیمپئنز لیگ میں پاک بھارت میچ منسوخ کرنے پر ٹورنامنٹ انتظامیہ نے پاکستانی ٹیم اور مداحوں سے معافی مانگ لی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ میچ منسوخی سے پاکستانی فینز اور پاکستان چیمپئنز کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ تمام کرکٹ فینز کے لیے کامیاب ٹورنامنٹ کے لیے پرعزم ہے۔ بھارتی کھلاڑیوں کی جانب سے پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے انکار کے بعد اتوار کو ہونے والا میچ منسوخ کر دیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش ایئر فورس کا تربیتی طیارہ گر کر تباہ، ایک شخص ہلاک جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثے کے فوری بعد ریسکیو آپریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ واقعہ ڈھاکہ کے شمالی علاقے اترا میں پیش آیا۔ بنگلہ دیشی فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش ایئر فورس کا تربیتی طیارہ اترا میں گر کر تباہ ہوا ہے۔ یہ طیارہ دوپہر 1:06 پر روانہ ہوا تھا۔